مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ صاحب اور بہاولپور ڈویژن کے تمام عہدیداران جو یہاں موجود ہیں، صدر سمیت میرے بھائی بزرگ اور بہاولپور ڈویژن کے میرے شیر اور شیرنیوں، آپ سب کو آپ کی بہن اور بیٹی کی طرف سے السلام علیکم۔ نواز شریف صاحب نے لندن سے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے۔ بہاولپور کے میرے بھائیوں اور بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں، میں دیکھ رہی ہوں، بڑی جوش اور جذبے میں ہیں۔ مسلم لیگ نون نے جب سے اقتدار سنبھالا، اس دن سے مخالفین نے سمجھ لیا کہ شاید مسلم لیگ نون چپ ہے، مسلم لیگ نون دب گئی ہے، مسلم لیگ نون خاموش ہو گئی ہے، مسلم لیگ نون کمزور ہو گئی ہے۔ تو آج آپ کا جذبہ اور آپ کی محبت اور آپ کا پیشن دیکھ کے میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آؤ اور اپنی آنکھوں سے دیکھو، تم نے جتنا میدان میں چکر لگانے تھے لگا لیے، اب مسلم لیگ نون کی باری ہے۔ مسلم لیگ نون والوں، نواز شریف صاحب جب میری واپسی کا پروگرام بنا رہے تھے، انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب کو بلایا لندن، سعود مجید صاحب بھی وہاں موجود تھے۔ میاں صاحب سارے ڈویژنز کھول کے بیٹھے تھے، تو میاں صاحب نے کو بار بار کہا گیا یہاں سے آغاز کر لیں، یہاں سے آغاز کر لیں۔ میاں صاحب نے کہا نہیں، آغاز بہاولپور سے ہوگا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے اپنی بات شروع کروں، ہم سب خیبر پختونخوا میں ہونے والے دہشت گرد حملے میں جو اتنی قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں، شہید ہو گئے لوگ، ہم ان سب کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اللہ تعالیٰ ان کے خاندانوں کو سکون اور صبر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایک بار پھر سے پاکستان کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا دے۔ یہ جو اتنی بڑی تعداد میں نوجوان یہاں پر آئے، مجھے بہت خوشی آپ کو دیکھ کر، اور میں یہ بتاؤں نوجوانوں، میری نوجوان یہاں بچیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، مجھے جتنی خوشی آپ کو دیکھ کے ہو رہی ہے نا، آپ انشاءاللہ تعالی میرا ہراول دستہ ہوں گے میری اس مہم کے اندر، اور میری پوری توجہ ہوگی کہ مسلم لیگ نون کے لیے نوجوانوں کے ونگ کو، خواتین کے ونگ کو ایک نئی تشکیل دوں انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ سب سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، میرے عہدے کی بڑی بات ہو رہی ہے، کوئی کہتا ہے چیف آرگنائزر، کوئی کہتا ہے سینئر وائس پریزیڈنٹ۔ یہ عہدے تو مجھے ابھی 1-2 ہفتے پہلے ملے، جب سے آپ نے مجھے محبت اور شفقت دینا شروع کی ہے، میں کسی عہدے کی محتاج نہیں ہوں، اللہ کے فضل سے آپ کی محبت میرے ساتھ ہے۔ میں تو ان عہدوں کے بغیر بھی آپ کے شانہ بشانہ تھی، اور آپ میرے شانہ بشانہ تھے۔ جس طرح بہاولپور والوں، جس طرح آپ لوگوں نے، کارکنوں نے، خواتین نے، نوجوانوں نے، بزرگوں نے،
जिस तरह बुरे वक्त में नवाज शरीफ और मरियम नवाज और जमात का साथ दिया, मैं आपको दोनों हाथों से सलाम करती हूं। शुक्रिया। जब मेरे पास कोई ओहदा नहीं था, तब भी अल्लाह ताला के बाद मेरी सबसे बड़ी ताकत थे। आज भी अल्लाह ताला के बाद आप मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। और वो जिसको कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, मौरूसियत का बड़ी तकलीफ हो रही है लोगों को, तो सुन लो, अवाम की आवाज और मोहब्बत को मौरूसियत नहीं, जमहूरियत कहते हैं। आप लोगों ने तब भी मेरा साथ दिया, नवाज शरीफ का साथ दिया। जब नवाज शरीफ को इकामे के फ्रॉड पर उन्होंने वजीर आजम की कुर्सी से बाहर निकाल दिया, तो जीटी रोड से जिस तरह आपने जिद्दोजहद शुरू की, उसके बाद चाहे मेरी पेशी हो, नवाज शरीफ की कोर्ट में पेशी हो, अदालतों में धक्के खाए मेरे साथ, और इमरान के 4 साला इंतकाम और जबर के दौर में जिस तरह मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने वफा निभाई, साथ निभाई, इसकी मिसाल पाकिस्तान के 75 साला तारीख में नहीं मिलती। जब मीडिया पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज की आवाज बंद कर दी गई, तो ये ही कारकुनान और शेर मुस्लिम लीग नून की नवाज शरीफ की और मरियम नवाज की आवाज बने। और मुझे वो दिन भी याद है जब अरशद मलिक की गवाही आई कि नवाज शरीफ बेकसूर है और उसको नाहक सजा दी गई, तो जिस तरह उनकी रिहाई के लिए आपने मेरे साथ दिन रात सड़कों पर एक किया, रात को 2-2 बजे, 3-3 बजे, 4-4 बजे सुबह आपने वो जलसे किए। मुझे याद है कि स्टेडियम्स को ताले लगा दिए जाते थे, जलसागाह में पानी छोड़ दिया जाता था, तो वो जो ट्रक होते हैं ना, जिनको पंजाबी में गड कहते हैं, उनके ऊपर खड़े होके मैंने आपसे खिताब किया हुआ है, मुझे याद है। मेरे भाइयों और बहनों, कुछ बातें इन्होंने तो हमारे खिलाफ झूठ पर झूठ बोला है ना। अब मैं सच बताऊंगी आपको, ध्यान से मेरी बातें सुनना। कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए, कुछ हकाइक ऐसे हैं जो बहावलपुर को, पंजाब के आवाम को, पाकिस्तान के आवाम को पता होना चाहिए। 3 बातें हैं जो मैं आपसे आज करना चाहती हूं, और वो ये है कि आज हम कहां खड़े हैं, आज हम जिन हालात में यहां पर हम किस तरह पहुंचे, इन हालात में हमें किसने पहुंचाया, और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी के साथ इन हालात से हमें किस तरह निकलना है। आज मैं इस बात का मुझे इल्म भी है, बहनों, मेरे बच्चों, मुझे इस बात का इल्म है कि पाकिस्तान में महंगाई है, बिजली महंगी है, रोटी महंगी है, गैस महंगी है, आटा महंगा है, तेल महंगा है। मुझे एहसास है, ना सिर्फ ये कि मुझे एहसास है, मेरे दिल को तकलीफ है इस बात की। जब आपके घरों में परेशानी आती है तो उससे बड़ी परेशानियां हमारे दिल पे आती हैं। नवाज शरीफ इस बात से लंदन में परेशान हैं। ये मुश्किल फैसले जो आज करने पड़ रहे हैं, हमें जरूर ये देखना चाहिए कि ये मुश्किल फैसले जो इस मुश्किल हालात में आज मुल्क आ गया है, जो हचकोले खाता है ये मुल्क, ये क्यों आ गया है? जिन 4 साल से 2018 से लेकर 2022 तक जिन हालात से मुल्क गुजर कर आया, शुक्र करो पाकिस्तान बच गया है।
شکر کرو پاکستان تباہی کے دھانے تک پہنچ کر واپس آ گیا ہے، ورنہ یہ تو اگلے 12 سال کا بھی پلان بنا کر بیٹھے تھے میرے بھائیوں، اور جنہوں نے 4 سال میں ملک کا یہ حال کر دیا، سوچو اگر وہ 5 کا ٹولہ یہاں پر بیٹھا رہتا تو اگلے 12 سال میں پاکستان کا کیا حال ہو جاتا، جانتے ہو نا؟ نے جو ایک صرف یہ کہ معیشت کا برا حال نہیں کیا، بلکہ پچھلے 4 سال میں معیشت پر خود کش حملہ ہوا ہے، اور آج جو ہمیں تیل کی قیمتیں بڑھانی پڑتی ہیں، پیٹرول کی، ڈیزل کی قیمتیں بڑھانی پڑتی ہیں، جانتے ہو اس کی وجہ کون سا معاہدہ ہے؟ وہ آئی ایم ایف کا معاہدہ ہے جو عمران خان نے آئی ایم ایف کے ساتھ کیا تھا، جس کے بدلے نہ صرف اس نے پاکستان کی تقدیر آئی ایم ایف کے حوالے کر دی، بلکہ پاکستان کو گروی رکھ کر آ گیا۔ اور پھر صرف یہ نہیں کہ وہ معاہدہ کیا بہت برا کیا، لیکن جاتے جاتے جب کرسی ہلتی نظر آئی تو اس معاہدے کو پھاڑ کر پھینک کر اس کی خلاف ورزی کر کے چلا گیا، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس معاہدے سے پھرنے کا، اس کو پھاڑنے کا خمیازہ عمران خان نہیں بھگتے گا، یہ قوم بھگتے گی، یہ ملک بھگتے گا، یہ عوام بھگتے گا، اور آج غریب بھی بھگت رہا ہے، پاکستان بھی بھگت رہا ہے، حکومت بھی بھگت رہی ہے، اور ہم سارے مسلم لیگ نون کے لیے بہت آسان تھا جس دن عمران خان کی حکومت ختم ہوئی، اس نے اپنی اسمبلیز توڑی، تو ہمارے لیے بہت آسان تھا کہ ہم الیکشن میں چلے جاتے، اور اس وقت اگر ہم الیکشن میں چلے جاتے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 2/3 اکثریت سے جیت کر واپس آتے، کیونکہ مجھے یاد ہے عمران کی اسمبلی توڑنے سے پہلے آخری الیکشن، بائی الیکشن نیشنل اسمبلی کی سیٹ کا، جس پہ ہماری امیدوار شائستہ پرویز ملک تھی، اس الیکشن میں عمران خان نے اپنا امیدوار تک کھڑا نہیں کیا، کیونکہ ان کے امیدوار دوڑ گئے تھے، ان کو پتا تھا عوام میں جائیں گے تو جوتے پڑیں گے۔ تو مسلم لیگ نون کوئی پاگل تو نہیں ہے نا، مسلم لیگ نون کوئی بے وقوف تو نہیں ہے نا، مسلم لیگ نون نے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا کہ جس دن اس نے للکارا کہ الیکشن کراؤ ورنہ میں دھرنے کے لیے آؤں گا، نواز شریف نے کہا کہ کسی کے باپ کی دھمکی میں نہیں آؤں گا، جو آج بار بار اپنے دور میں کہتا تھا میں سو کے اٹھا ٹی وی دیکھا تو پتا چلا مہنگائی ہو گئی، آج ٹی وی پہ کاغذ سے پڑھ کے سنا رہا ہوتا ہے کہ پیاز اتنا، ٹماٹر اتنا، وہ بھی غلط پڑتا ہے۔ جس نے کبھی اپنے پیسے سے پیاز ٹماٹر خریدا اس کو پتا ہوتا ہے کہ مہنگائی کتنی ہے، لیکن جو بار بار کہتا ہے ملک سری لنکا بن جائے گا، یہ ملک کو سری لنکا بنانے کی جو دل میں خواہش لیے پھرتا ہے نا، یاد رکھو میرے بہنوں اور بھائیوں، نواز شریف اور شہباز شریف نے اس ملک کو سری لنکا بننے سے بچایا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا میرے بھائیوں، ایک بہت اور ضروری بات ہے، جنہوں نے 4 سال جس گروہ نے اس ملک کو بے دردی سے لوٹا، جو عمران اور اس کے سہولت کار تھے، جن کو میں کہتی ہوں 5 کا ٹولہ، ان کے نام بھی لیں گے، سب آپ کے سامنے آئے گا، ان کی تصویریں بھی میں دکھاؤں گی آپ کو انشاءاللہ تعالی، چاہے وہ کھوسا ہو یا وہ ڈیم والا بابا ہو یا وہ عمران ہو یا عمران کی 2 بے ساکھیاں ہو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج سب اپنے انجام کو پہنچے۔ تو دیکھو، ملک جن نااہل ہاتھوں میں تھا، جن نالائق ہاتھوں میں تھا، جو 5 مل کر جن کا کام ہی دن رات ملک کو لوٹنا تھا، کوئی ہیرے کی انگوٹھیاں لے رہا تھا،
کوئی پلاٹ لے رہا تھا, کوئی زمینوں میں پیسے بنا رہا تھا, کوئی دبئی پیسے بھیج رہا تھا, اور کسی نے چکوال میں کئی 100 کنال کا گھر بنا لیا. تو اس 5 کے گروہ سے پاکستان کے اگلے 12 سال جو یہ اپنی طرف سے پوری سازش رچا کے بیٹھے تھے, بہاولپور والوں, ان سب سے پاکستان کو بچانا بھی مسلم لیگ نون کی ذمہ داری ہے, کیونکہ مسلم لیگ نون کی جڑیں عوام میں ہے, اور عوام کو جواب دے. اس ملک کا بیٹا ہے نواز شریف, اس ملک کا بیٹا ہے شہباز شریف, اس ملک کی بیٹی ہے مریم نواز شریف. اس ملک کو کبھی ان کے ہاتھوں میں نہیں جانے دیں گے. دشمن کو جواب تھوڑا اس کا تکبر, کر دیے 6 دھماکے کہہ کر اللہ اکبر. کر دیے 6 دھماکے کہہ کر اللہ اکبر. چاغ پہاڑ سے گھبرا گیا ری, چاغ پہاڑ سے. نواز شریف, ایک سیکنڈ, نواز شریف صاحب نے تاریخ میں, پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 2016 کے اندر نواز شریف وہ واحد اور پہلا وزیر اعظم تھا. مسلم لیگ نون کی حکومت وہ پہلی حکومت تھی جس نے 2016 میں IMF کے پروگرام کو پورا کر کے 2016 میں IMF کو خدا حافظ کہہ دیا تھا. اور 2016 تک جب نواز شریف صاحب نے اور اسحاق ڈار صاحب نے IMF کا پروگرام چلایا بھی تھا 3 سال, تو قیمتیں بڑھی نہیں تھیں, قیمتیں برقرار تھی. یاد ہے نا, یاد ہے نا. پھر کون IMF کو پاکستان میں واپس لے کے آیا؟ کون لے کر آیا؟ اور ان کو ساورن گارنٹیز دے دی. آج مجھے بتاؤ میرے بھائیوں اور بہنوں, جب نواز شریف کے دور میں روٹی 2 روپے کی بکتی تھی, 5 روپے کی بکتی تھی, تو کس کو تکلیف ہوئی اور کیوں تکلیف ہوئی؟ نواز شریف کے دور میں جب 50 روپے کلو چینی بکتی تھی, تو کس کو تکلیف ہوئی اور کیوں تکلیف ہوئی؟ نواز شریف کے دور میں جب آٹا 35 روپے کلو بکتا تھا اور بکتا رہا, تو کس کو تکلیف ہوئی اور کیوں تکلیف ہوئی؟ نواز شریف کے دور میں جب کارخانے لگے اور 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے 0 لوڈ شیڈنگ پہ پاکستان آ گیا, تو کس کو تکلیف ہوئی اور کیوں تکلیف ہوئی؟ آپ نے یہ 5 کے ٹولے, کھوسا, اور وہ ڈیم والے بابے کا نام کیا ہے, ثاقب نثار, دیا. یاد رکھنا, وہ نواز شریف کو آفس سے نہیں نکالا, غریب کے گھر سے اس کی روٹی نکال دی. نواز شریف سے کرسی نہیں چھینی, نواز شریف سے اس کی صدارت نہیں چھینی, غریب سے اس کی سستی روٹی چھین لی, غریب سے اس کی سستی گیس چھین لی, پاکستان سے اس کی ترقی چھین لی, پاکستان میں جو اتنے بڑے بڑے کام ہو رہے تھے وہ چھین لیے. مجھے بتاؤ, ہاتھ اٹھا کر بہاولپور والوں, میرے نوجوانوں, مجھے بتاؤ کہ اگر نواز شریف کے پہلے 2.5 سال, 91 کے 2.5 سال, پھر 97 کے 3 سال, اور یہ والے 4 سال, کل ملا کے 5 6 7 8 9 سال اگر نکال دو, نواز شریف کے 9 سال اگر پاکستان کی 75 سالہ تاریخ سے نکال دو, تو باقی کھنڈرات بچتے ہیں پاکستان کے اندر. جو منصوبہ اٹھا کر دیکھ لو, جو آج ہم بڑے فخر سے دکھاتے ہیں, بتاتے ہیں, کوئی غیر ملکی آ جائے تو اس کو بتاتے ہیں کہ ہمارے ملک میں موٹر ویز ہیں, ہمارے ملک میں ہائی ویز کا جال ہے, ہمارے ملک میں گوادر بندرگاہ جو ہے وہ اتنی ترقی کر گئی ہے سی پیک کے بعد, ہمارے ملک میں اورنج ٹرین ہے, میٹرو بس ہے.
تو کس کا نام آتا ہے؟ اور آج جو ہم آرام سے اپنے گھروں میں سوتے ہیں کہ ہمارے ملک کی سرحدیں جو ہیں وہ محفوظ ہیں، ہم ایٹمی ملک ہیں، تو ایٹمی دھماکے کرنے والا کون ہے؟ تو جب میں یہ کہتی ہوں کہ نواز شریف 75 سال میں نواز شریف کے 9 سال نکال دو تو باقی کیا بچتا ہے؟ باقی کچھ نہیں بچتا۔ کل بھی ایک اندوناک واقعہ ہوا، دل ہلا دینے والا واقعہ ہوا، خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردوں کا حملہ ہوا جس میں سینکڑوں جانیں چلی گئی۔ میں انشاءاللہ جاؤں گی وہاں پر۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جس دہشت گردی کو نواز شریف نے ضرب عضب لڑ کر، رد الفساد لڑ کر، افواج پاکستان نے اپنے جانوں کے نذرانے دے کر، پولیس نے اپنی جانوں کے نذرانے دے کر جس دہشت گردی جیسے بلا سے پاکستان کی جان چھڑا دی تھی، وہ دہشت گردی آج پاکستان میں جس نے کیوں سر اٹھایا، خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کا وہ دل ہلا دینے والا واقعہ کیوں ہوا؟ میں بتاتی ہوں کیوں ہوا، میں بتاتی ہوں کیوں ہوا۔ نوجوانوں، میرے بچوں، میری بات سنو، آپ کو پتا ہونا چاہیے، یہ جس کو کہتا تھا نا عمران خان کہ میرے ہاتھ ہے یہ، میری آنکھیں ہیں یہ، میرے کان ہیں یہ، تو یہ ہاتھ، آنکھیں اور کان خیبر پختونخوا میں پوسٹڈ تھا۔ کیوں وہاں پر انہوں نے دہشت گردوں کے لیے دروازے کھول دیے؟ کیوں کہا کہ دہشت گرد ہمارے بھائی ہیں، آ جاؤ پاکستان کے اندر؟ اور کیوں خطرناک ترین دہشت گردوں کو رہائی دی؟ اور اگر یہی جو عمران کے ہاتھ، کان اور ناک اور آنکھیں بنا ہوا تھا نا، اگر یہی وہ پاکستان کے ہاتھ، کان اور آنکھیں بنا ہوتا تو آج ملک کو یہ نہ دیکھنا پڑتا۔ اور تم شہباز شریف کو الزام دیتے ہو، عمران خان ہر بات میں مہنگائی ہے تو شہباز شریف، تو یاد رکھو شہباز شریف کی حکومت تو صرف وفاق میں ہے۔ ابھی 5-6 دن پہلے تک پنجاب میں بھی تمہاری حکومت تھی، خیبر پختونخوا میں بھی تمہاری حکومت تھی، بلوچستان میں بھی تمہاری حکومت تھی، گلگت بلتستان میں آج بھی تمہاری حکومت ہے، آزاد جموں کشمیر میں آج بھی تمہاری حکومت ہے، حکومتیں سارے پاکستان میں تمہاری، اور الزام شہباز شریف کے اوپر شرم کرو۔ اس کی الزام لگانے کی عادت نہیں جاتی۔ امریکہ سے شروع ہوا کہ امریکہ نے میرے خلاف سازش کر دی، پھر امریکہ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لی، اور اب امریکہ سے ہوتا ڈونلڈ لو سے ہوتا اب پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ بنے ابھی محسن نقوی صاحب کہتے ہیں اس نے مجھے سازش کر کے نکالا۔ تو بندہ اس کی کون سی بات پر یقین کرے؟ خیبر پختونخوا کے اندر، ایک منٹ، پہاڑ سے گھبرا گیا ری، چاگی پہاڑ سے گھبرا گیا ری، ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف۔ وہ یاد ہے نا ہاتھ آنکھیں جس کو کہتا تھا، وہ افغانستان میں کھڑا ہو کر کعوہ پی رہا تھا اور کہتا تھا سب ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی خیبر پختونخوا میں کچھ دن پہلے تک 10 سال عمران کی حکومت رہی ہے۔ کتنے سال؟ تو قوم یہ سوال پوچھتی ہے کہ 10 سال میں تم نے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی کیا کیپیسٹی بلڈنگ کی ہے؟ وہاں پر ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، آفیسرز کے پاس، پولیس کے پاس نہتے سینوں پر گولیاں کھا رہے ہیں، کیونکہ خیبر پختونخوا کو تو صرف ہیلی کاپٹر کے خرچوں کے لیے رکھا ہوا تھا۔ تو کیا کیپیسٹی بلڈنگ کی ہے؟ میں یہ بھی بتا دوں کہ آج دہشت گردی کی بات کرنے والا کان کھول کے سن لے کہ جب یہ 4 سال وزیر اعظم رہا، 8 میٹنگز ہوئی سیکیورٹی پر
پارلیمان کے اندر، پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر یہ ایک بھی میٹنگ میں نہیں گیا، ایک بھی میٹنگ میں نہیں گیا. لیڈر آف دا ہاؤس تھا، جعلی صحیح وزیر اعظم تو تھا نا. اور آج بھی جب ضرورت پڑتی ہے فورینزک لیب کی تو شہباز شریف کی بنائی ہوئی لیب میں پنجاب میں آتے ہیں. یہ کی دھڑکن نواز شریف، ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف. میرے بھائیوں اور بہنوں، نواز شریف کو دکھ اس بات کا نہیں کہ اس کی حکومت چلی گئی. نواز شریف کو دکھ اس بات کا نہیں کہ اس کی کرسی چلی گئی. نواز شریف کو دکھ اس بات کا ہے کہ جو ایک ایک اینٹ لگا کر 2013 سے 2017 تک کامیابیاں سمیٹی تھی، ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی، وہ سب اس 5 کے ٹولے نے گوا دی. اور 2016-17 جب پاناما جیسا ڈرامہ لے کر آ گئے تو ہر روز ٹی وی پہ آ کر بتاتے تھے کہ سارے مسائل کی جڑ ہی نواز شریف ہے. اگر وہ سچ ہوتا اور بقول ان کے جو نواز شریف کو جس طرح نکال دیا تھا، اگر مسائل کی جڑ وہ تھا تو پچھلے 4 سال میں تو دودھ اور شہد کی نہریں بہنی چاہیے تھی نا. پاکستان بجائے آگے جانے کا پہلے سے بھی پیچھے چلا گیا. میرے بھائیوں اور بہنوں، ایک بات یاد رکھنا، اگر گھر کو توڑا جاتا ہے نا، کسی گھر کو مسمار کر دیا جاتا ہے، جیسے 2018 سے لے کر 2022 تک اس عمران خان نے کیا تھا اور اس کے ساتھیوں نے کیا تھا، جب گھر بری طرح ٹوٹ گئے تو یہ یقین رکھو کہ پہلے جو گھر کی مرمت ہوگی، جو کہ اب مسلم لیگ نون کر رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ دن بھی قریب ہے جب اس گھر کو سجانے اور سنوارنے کا وقت بھی آئے گا انشاءاللہ. جس نے 1991 میں کیا، جس نے 97 میں کیا، جس نے 2013 میں کیا، وہ انشاءاللہ تعالی اب بھی کر کے دکھائے گا. کیونکہ اس ملک کے پاس نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے علاوہ اب کوئی چوائس نہیں ہے. تو میں اپنی خواتین کو کہتی ہوں، یہ نوجوان جو کھڑے ہیں، میں ان کو کہتی ہوں کہ میرا ساتھ دو گے؟ آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے؟ سب سے پہلے یہاں جتنے بھی لوگ موجود ہیں، اگر آپ سوشل میڈیا پر نہیں ہو تو آپ سب سوشل میڈیا پر، چاہے وہ ٹویٹر ہو یا وہ انسٹاگرام ہو یا وہ ٹک ٹاک ہو یا وہ فیس بک ہو یا وہ کوئی بھی پلیٹ فارم ہو، سب پر اپنے اکاؤنٹس بناؤ اور اپنی پارٹی کی اور ملک کی جنگ لڑو. اور یہاں پر جتنے، میں نے رانا تنویر الحسن صاحب سے کہا ہے کہ مجھے بہاول پور ڈویژن کا اور سب ڈسٹرکٹ کا ایک یوتھ کا کوآرڈینیٹر دیں. میں سارے کالجز، یونیورسٹیز اور میں اپنا مسلم لیگ نون کا پیغام پھیلانا چاہتی ہوں. یہاں میں چاہتی ہوں کہ نواز شریف کا، پاکستان کو اور مریم نواز کا ہراول دستہ نوجوان اور خواتین ہوں. اور جتنے بھی نوجوان یہاں کھڑے ہیں، ایک منٹ، اور جتنے بھی نوجوان یہاں کھڑے ہیں، میں سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے ساتھ 10 کم از کم جو نوجوان ہیں ان کو مسلم لیگ نون کا پیغام دیں، میرا پیغام دیں، اور یہ بتائیں کہ اگر مسلم لیگ نون پاکستان کو ترقی نہیں دلا سکتی تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں پاکستان میں کوئی ایسی جماعت نہیں ہے. تمام صوبوں کو لایا ہے وہ قریب، ہمارے سب کے دلوں
یہ نوجوانوں کے لیے خصوصی طور پر پیغام ہے میرا، جس نے سیاست کو دشمنی میں بدلا، گالیوں میں بدلا، گھر گھر میں تفریق پیدا کی، لوگوں کو بدتمیزی سکھائی اور ملک کو تقسیم کیا، وہ پاکستان کا دوست نہیں، وہ پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، ہم دلوں کو توڑنے نہیں، ہم دلوں کو جوڑیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اپنے ساتھ اپنی ممبر سازی کو بڑھاؤ۔ یہاں پر یہ بوتھ ہم نے رکھے، یہاں پر آ کے اپنے آپ کو رجسٹر کراؤ۔ اور کیو آر کوڈ کیا ہے جی؟ آگے لاؤ کیو آر کوڈ جو ہے، یہ ہمارا ایک کیو آر کوڈ ہے۔ جن کے پاس فونز ہیں، جن میں اسکینرز ہیں، اس کو اسکین کریں، مسلم لیگ نون کی سوشل میڈیا ٹیم کا حصہ بنے۔ اور اگر نہیں اسکینر ہے تو اور کیا طریقہ ہے؟ فون سے اسکین کرنا، کیمرے سے، اپنے فون کے کیمرے سے اس کو اسکین کریں۔ باہر رکھے ہوئے ہیں، یہ میں نے صرف آپ کو دکھانے کے لیے بنوایا ہے۔ سب اسکین کریں۔ مسلم لیگ نون کی آواز بنے، نواز شریف کی آواز بنے، شہباز شریف کی آواز بنے سوشل میڈیا کے اوپر۔ مریم میں اس کو اسکین کروں، کھولیں اس کو ذرا، یہ کھولیں، شامل ہو جائیں گے۔ میں بس آخر میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ الیکشن سے ڈر رہی ہے، مسلم لیگ الیکشن میں گھبرا رہی ہے، تو سن لو، مسلم لیگ نون آج سے میدان میں اتر چکی ہے، اور الیکشن جب بھی ہو انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون الیکشن کو کلین سویپ کرے گی۔ یہ بات میری یاد رکھنا انشاءاللہ تعالی۔ اور وہ کہتے ہیں جب مجھے ذمہ داری ملی تو رواج تو یہ ہے کہ لاہور میں بلاتے ہیں ڈویژنز کو۔ میں نے کہا نہیں، میں خود چل کے ڈویژنز میں لوگوں کے کارکنان کے پاس جاؤں گی، ان سے ملاقات کروں گی۔ آج رات بھی میں بہاولپور میں ہوں، کل بھی میری ملاقات ہے انشاءاللہ آپ سب سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میرے ساتھ جتنے بھی یہ نئے عہدیداران ہیں، جتنے بھی نئے عہدیداران ہیں، میرے ساتھ یہ حلف اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، میں کے بعد اپنا نام بولو۔ میں مریم نواز شریف اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر صدق کے دل اور خلوص نیت، آواز نہیں آ رہی، خلوص نیت سے حلف اٹھاتی ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے ملنے والی نئی ذمہ داریوں کو دیانتداری، ایمانداری اور ملک و قوم کے خدمت کے جذبے سے انجام دوں گی، اور ووٹ کی طاقت سے منتخب ہونے والے اداروں کے ذریعے قومی ترقی اور عوامی خوشحالی کی جد و جہد کروں گی تاکہ ایک جدید فلاحی ریاست کے طور پر پاکستان اتحاد، تعمیر، تعلیم، امن، معاشی ترقی کی مثال بن سکے۔ اللہ تعالی میری رہنمائی اور مدد فرمائے، بولو آمین۔ تو میرے ساتھ شکریہ، میرے ساتھ مل کر نعرہ لگا دو، نواز شریف، شہباز شریف، اور آخر میں پاکستان کا نعرہ ایسا لگنا چاہیے کہ بہاولپور میں دور دور تک جائے، پاکستان
اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے. اللہ حافظ. مولا لا کے شیر نو جتاؤ